بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام اور الہاد سیریز میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو کی آج 7ویں نشست آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب گفتگو کا آغاز ہم نے یہاں سے کیا تھا کہ الہاد کا مقدمہ کیا ہے، اس کے مذہب پر اعتراضات کیا ہیں۔ اس کا جواب دینے سے پہلے مثبت طور پہ ہم آپ سے یہ جانیں گے کہ مذہب کا مقدمہ کیا ہے، وہ کیا کہتا ہے۔ آپ نے گفتگو کا آغاز یہاں سے کیا تھا کہ مذہب کا مقدمہ جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ علم کی بنیاد دنیا میں کیا ہوتی ہے۔ علم کی بنیادیں زیر بحث آئیں، اور ایک جملہ کہ جس کا حاصل تھا کہ انسان کے علم کی ابتدا وجودی حقائق کے ادراک سے ہوتی ہے۔ یہ ادراک حواس اور استدلال کے ذریعے علم کیسے بنتا ہے، نفس کے وہ الہامات، بڑی تفصیل سے آپ کا نقطہ سامنے آ گیا۔ یہ ایک نقطہ ہے ہم سب جس پر آپ نے اب تک کی بات کو ٹھہرایا ہے کہ علم کی ابتدا وجودی حقائق کے ادراک سے ہوگی۔ اگر یہی مقدمہ ہے، یہی علم کی بنیاد ہے، تو بتائیے مذہب پھر اپنی بنا کیسے رکھتا ہے؟ علم کی بنیاد کیا ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، اس میں معلوم سے نامعلوم کی طرف سفر کس طرح کیا جاتا ہے، ان سب چیزوں کی وضاحت کے بعد اب ہم اصل موضوع کی طرف لوٹتے ہیں، یعنی مذہب کا مقدمہ۔ جی، بالوضاحت واضح ہے کہ اس میں اصل اصول کی حیثیت ایک ہی چیز کو حاصل ہے، اور وہ ہے خدا پر ایمان۔ جی، اس کے لیے علم کی ابتدا جس طرح کہ ہم بیان کر چکے ہیں وجودی حقائق سے ہوگی۔ اچھا، ہم ان میں سے کسی ایک فرد کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں، یعنی وجودی حقائق کے کسی فرد کا، ٹھیک، اور اس پوری کائنات کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے اس بحث کی ابتدا کے لیے انسان کا انتخاب کیا ہے، ٹھیک، یعنی وجودی حقائق میں سے انسان کا انتخاب۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک جملے میں اس کو بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ وجودی حقائق میں جن حقائق کا ظہور ہوا ہے ان کا بتمام و کمال مشاہدہ انسانی میں کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، کیا مطلب اس کا؟ یعنی اگر آپ تمام وجودی حقائق کی ایک فہرست بنا لیں، جمادات کی، نباتات کی، حیوانات کی، اسی طرح انسان، تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ انسان ہے جس میں ہم مادے کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ مادہ مختلف تحولات سے گزرتا ہے، اس میں ہم حیات کا مشاہدہ کرتے ہیں، یعنی جمادات کی سطح پر ہم حیات کو اس طرح نہیں دیکھتے، ہم اس میں شعور کا مشاہدہ کرتے ہیں، ہم شعور کے شعور کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیے تو کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی جس کو آپ وجودی حقائق میں ظہور پذیر ہونے والے حقائق میں جانتے ہو اور وہ انسان میں نہ پائی گئے، کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی۔ ٹھیک، دوسری کیا ہے؟ دوسری یہ ہے کہ ہم اس کی ابتدا کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کی انتہا کو بھی دیکھتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز ہے وجود پذیر ہو چکی، ہم نہیں جانتے کب ہوئی۔ مثال کے طور پر اس کائنات کے بارے میں صدیوں یہ بحث ہوتی رہی کہ یہ کسی وقت وجود پذیر ہوئی ہے، یعنی حادث ہے، یا قدیم ہے، ہمیشہ سے اسی صورت میں چلی آ رہی ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے عقلاء اصرار کرتے رہے کہ یہ اپنی اس صورت میں ازلی ہے۔ اس سے متعلق 1927 میں آ کر پہلی مرتبہ یہ بتایا گیا کہ یہ کائنات تو وسعت پذیر ہے، یعنی یہ ایک جگہ یا ایک ہی صورت پر قائم نہیں ہے، یہ وسعت پذیر ہے، اس میں کہکشانیں دور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ایکسپینشن ہو رہی ہے۔ اس چیز کو 1929 میں یہ معلوم ہے کہ ایڈون ہبل نے مشاہداتی استدلال سے موقت کر دیا، اور اس کے بعد ہم عظیم انفجار سے، جس کو آپ بگ بینگ کہتے ہیں، اب اس کائنات کی ابتدا کی تاریخ بیان کرنے لگے۔ جی، لیکن اس سے پہلے کیا ایسے تھا؟ نہیں، جب اس سے پہلے ایسے نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی اس کی ابتدا محتاج دلیل ہے، یعنی اس کے لیے استدلال کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک، یہ ہمارے مشاہدے کی چیز نہیں ہے۔ ہاں، انسان کو ہم ابتدا سے دیکھتے ہیں، یعنی اس کی پیدائش جب بے جان مادوں سے ابتدا کرتی ہے، جب ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت بھی دیکھتے ہیں، اس کو مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، اور اس کو ارسطو افلاطون بنا ہوا بھی دیکھتے ہیں۔ اس میں جو دلچسپ چیز ہے وہ یہ کہ جب شے ہمارے سامنے شے کی حیثیت سے آتی ہے
تو ہم اس فعل کو نہیں دیکھتے جو اس کو وجود پذیر کرنے کا باعث بنا ہے. یہاں ہمارے سامنے شے بھی ہے اور وہ فعل بھی ہے. اچھا. اور اس فعل کا اثر بھی ہے. ہاں. یہ چیز بھی آپ کو باقی موجودات میں اس طرح نظر نہیں آئے گی. ٹھیک. اس کے بعد یہ دیکھیے کہ ہم اس کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے کہ وجودی حقائق سے علم کی ابتدا کرنے کے معنی کیا ہے؟ اس سے مطالعے کی ابتدا ہوگی. اس سے ہم کچھ نتائج اخذ کریں گے، پھر آگے بڑھیں گے. جی. جب اس کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ اس سے زیادہ مطالعے کے لیے میسر کوئی چیز ہی نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے کہ وہ خود اپنا مطالعہ کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ قریب ہے، یہ سامنے ہے. اس میں براہ راست بدن کا مطالعہ ہوتا ہے جس میں مادے کے تحولات ہم دیکھتے ہیں. اس میں براہ راست نفس کا مطالعہ ہوتا ہے، اس لیے کہ مطالعہ کرنے والا خود وہی ہے جس کا مطالعہ کیا جائے. بالکل ٹھیک. یعنی انسان ہی شاہد ہے، انسان ہی مشہود ہے. یہ تینوں چیزیں اگر آپ دیکھیں یا تینوں نکات کی صورت میں ان کو سامنے رکھیں تو آپ کو اس کا مثیل اس پوری کائنات میں کوئی اور نظر نہیں آئے گا. ٹھیک. اس لیے اگر وجودی حقائق میں سے کسی کا انتخاب کرنا ہے تو وہ ہر حال میں انسان ہی کا انتخاب ہوگا. ٹھیک ہے. بالکل واضح. چنانچہ اس کا انتخاب کر کے میں نے جو مضمون لکھا ہے وہ میری کتاب مقامات میں ہے. اس کا عنوان ہے خدا پر ایمان. اب میں نے اس کو اپنی کتاب میزان کے مقدمے کا حصہ بنا دیا ہے. ٹھیک. وہ مضمون میں اب آپ کے سامنے پڑھوں گا. ٹھیک. گویا اب آپ جو خدا کا مقدمہ ہے یا مذہب کا مقدمہ ہے، جو دین جو دعویٰ کرتا ہے، اس کو ایک وجودی حقیقت انسان کو سامنے رکھ کر یہ بیان کریں گے کہ دین کا پورا مقدمہ ہے کیا. یعنی خدا پر ایمان کے لیے ہمارے علم کی ابتدا کس چیز سے ہوتی ہے؟ وجودی حقائق کے مشاہدے سے. ٹھیک. اس میں سے ہم نے ایک ایسی حقیقت کا انتخاب کر لیا جو بتمام و کمال حقائق کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے. اور میں نے عرض کیا کہ وہ کیا ہے؟ انسان. میرا یہ مضمون یہاں سے شروع ہوتا ہے. اچھا. یعنی جس طرح اس سے پہلے علم کی بنیاد پر گفتگو کرتے ہوئے واضح ہو چکا کہ علم کو ہر حال میں یہاں سے شروع ہونا ہے. ہر علم کو یہیں سے شروع ہونا ہے. طبعیات ہو، سیاسیات ہو، حیاتیات ہو، نفسیات ہو، ہر علم نے یہ شروع ہونا ہے. یعنی کوئی وجودی حقیقت ہے جس کے مطالعے سے ابتدا ہوتی ہے. تو خدا پر ایمان کے لیے جو علم وجود میں آئے گا اس کی ابتدا کس چیز سے ہوتی ہے؟ انسان کے مطالعے سے. میں نے لکھا ہے انسان مخلوق ہے. یہ پہلا جملہ بہت کچھ وضاحت چاہتا ہے. یعنی ہم اس دنیا میں جب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یاد ہوگا ابتدا ہی میں نے یہ بیان کر دیا تھا کہ یا شے ہوگی یا قوت کا ظہور ہوگا. جس وقت شے ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو وجود پذیر ہوتے نہیں دیکھا. جب وہ وجود پذیر ہو رہی ہوتی ہے تو اصل میں قوت کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے. ہمارے تمام مشاہدات کا خلاصہ یہی، یعنی یا شے ہوگی، جیسے ابھی میں نے مثال دی کہ کائنات کے بارے میں صدیوں ہم یہی سمجھتے رہے کہ یہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہم سمجھتے رہے، یعنی عقلاء سمجھتے رہے، فلسفی خیال کرتے رہے، لوگ اس پہ اصرار کرتے رہے، اس لیے کہ اس کو وجود پذیر ہوتے نہیں دیکھا گیا تھا. جس وقت کوئی چیز وجود پذیر ہوتی ہے تو کیسے ہوتی ہے؟ یعنی ہمارے سامنے جو مادی دنیا ہے اس میں قوت کا ظہور ہوتا ہے، اور جب قوت کا ظہور ہوتا ہے تو فعل وجود میں آ جاتا ہے. اور جب فعل وجود میں آتا ہے تو ہم مجبور ہیں کہ اس کو تعبیر کریں. افعال کی مثالیں سمجھ لیجیے. یعنی میرے سامنے روٹی پڑی ہوئی ہے، میرے سامنے گوشت پڑا ہوا ہے، یہ شے ہے. اگر اس سے قطع نظر کر لیا جائے کہ یہ کہاں سے آیا ہے تو یہ شے ہے. لیکن میں روٹی کھاتا ہوں، جب میں کھاتا ہوں تو ایک فعل وجود میں آتا ہے. ٹھیک. میں پانی پیتا ہوں، جب میں پیتا ہوں تو ایک فعل وجود میں آتا ہے. تو یہاں بھی کیا ہوا ہے؟ یعنی میری طرف سے قوت کا ظہور ہوا ہے. میں نے اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے آلات کو استعمال کیا ہے تاکہ میرے اندر جو میری ایک جبلت تقاضا کر رہی ہے اس کو پورا کرنا. تو ایک فعل کا ظہور ہوا ہے. ٹھیک. یہ فعل کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی اس کو ایسے سمجھ لیں کہ اس کی نوعیت تو زیر بحث آ سکتی ہے کہ یہ فعل ارادی ہے، یہ فعل دانستہ ہے، یہ فعل کوئی حادثہ ہے، یہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن فعل واقع ہو جاتا ہے.
ٹھیک. جیسے مثال کے طور پر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو قتل ہو گیا، اب اس کے بعد وہ مقتول ہے جو ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے، ٹھیک. یعنی ایک واقعہ ہو گیا ہے، ہم اب اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں. اس کا اگر کوئی شخص انکار کرے گا تو مقابرت ہوگی. اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ یہ عمدن ہوا ہے، یہ خطن ہوا ہے، یہ کیسے ہوا ہے. تو فعل کی نوعیت پر بحث بالکل الگ چیز ہے. ٹھیک. یہ ہو گیا ہے. ہمارے ہاں عام طور پر بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی فعل ہوا ہے، یہ تو ایک حادثہ ہو گیا ہے. جی. حادثہ بھی ایک فعل ہے. ہاں. یعنی اگر دو گاڑیاں سڑک پر ٹکرا گئی ہیں تو فعل ظہور پذیر ہو گیا، جیسے بھی ہوا. اگر ہوا نے پتے کو ہلا دیا ہے تو فعل ہو گیا ہے. فعل کی نوعیت زیر بحث آئے گی. تو انسان کے معاملے میں ایک فعل ہے جو ہمارے مشاہدے میں آتا ہے. وہ فعل کیا ہے؟ انسان کے بننے کا فعل. یہ جو بننا ہے یہ ہمارا مشاہدہ ہے. ٹھیک. ایک وجودی حقیقت ہے. اس کو عربی زبان میں ہم خلقہ سے ادا کرتے ہیں، فطرہ سے ادا کرتے ہیں، ثنا سے ادا کرتے ہیں. ہماری اردو میں اس کے لیے جو لفظ بالعموم قبول کر لیا گیا ہے وہ خلق کا لفظ ہے، چیزوں کا بننا. جیسے انگریزی زبان میں آپ میکنگ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک. میں ایک مصنع میں، ایک فیکٹری میں جاتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فیکٹری دھاگا بنا رہی ہے. اب یہ دیکھیے میں نے اس فعل کو متعدی طریقے سے بیان کر دی. دھاگا بن رہا ہے، وہ دھاگا بنا رہی ہے، وہ کپڑا بنا رہی ہے، کپڑا بن رہا ہے. تو یہ بننے کے فعل کا مشاہدہ ہے. انسان کے معاملے میں ہم بالکل اسی طریقے سے ایک فعل کو ظہور پذیر ہوتے دیکھتے ہیں. ٹھیک. وہ فعل کیا ہے؟ وہ فعل اگر سادہ زبان میں اس کو ہرگز کوئی مذہبی تعبیر خیال نہ کیجیے، سادہ زبان میں ادا کرنا چاہیں تو کیا کہیں گے؟ انسان مخلوق ہے. مخلوق یعنی بنایا گیا یعنی ہے. انسان کے بننے کا عمل ہم نے دیکھا ہے، یہ ہمارے مشاہدے کی چیز ہے. یہ تو خارج کے لحاظ سے ہے. ٹھیک. یعنی میں انسان کو بنتے ہوئے دیکھتا ہوں، بننے کا عمل میرے مشاہدے میں آتا ہے. ابھی یہ زیر بحث نہیں ہے کیسے کہ یہ فعل کس نوعیت کا ہے، یہ کوئی ارادی فعل ہے، یہ کوئی حادثہ ہو رہا ہے. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو ذرا آگے چل کے دیکھیں گے. لیکن بننے کا فعل ہو رہا ہے اور میں اس کا مشاہدہ کرتا ہوں. ٹھیک. جب میں اس کا مشاہدہ کرتا ہوں اور پھر یہ اپنے نتیجے تک پہنچ جاتا ہے، جیسے یہ نتیجے تک پہنچتا ہے تو وہ کون ہوتا ہے؟ وہ میں ہوتا ہوں. اور میں جب اپنے باطن کے اندر جھانک کر دیکھتا ہوں تو وہاں بھی اس کے سوا کوئی احساس نہیں. یعنی میری احتیاج خود میرے لیے ایسی واضح ہے کہ کوئی شخص مجھے یہ باور نہیں کرا جا سکتا کہ تم مخلوق بنے ہوئے نہیں ہو، تم مخلوق نہیں ہو. یعنی یہ میرا وہ احساس ہے جو بعد میں بھی میرے پورے وجود کا احاطہ کر لیتا ہے. تو گویا یوں سمجھیے کہ ہم مادی سطح پر مشاہدہ کرتے ہیں اور باطنی سطح پر اس کا غیر معمولی احساس رکھتے ہیں. ان دونوں چیزوں کو جب آپ جمع کر کے دیکھیں گے تو یہ جملہ وجود میں آئے گا، انسان مخلوق ہے. ایک نقطہ خان صاحب، یہ جو دعویٰ ہے مثال کے طور پہ، یہ انسان کے لیے کتنا بدیہی ہے کہ دنیا میں جو تخلیق کا عمل ہو رہا ہوتا ہے وہ تو خود انسان ہی کے ارادے اور اس کے ذریعے سے ہو رہا ہوتا ہے. گویا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جب ہم چاہیں کہ ہم نے بچہ پیدا نہیں کرنا تو نہیں ہوتا، لیکن ہم ارادہ کرتے ہیں اور اس کو پھر وہ پیدا کرتے ہیں ایک عمل کے ذریعے. تو پھر تو یہ ہم پر بالکل بدیہی حقیقت کے طور پہ واضح ہو جاتا ہے نا کہ جو بھی چیز سامنے آئی ہے وہ بنائی گئی ہے، وہ پیدا ہوئی ہے، وہ کسی عمل کے نتیجے میں سامنے آئی ہے. یعنی اس سے یہ بالکل متعین ہو گیا کہ یہ جملہ استدلال سے وجود میں نہیں آیا. جی. یہ اصل میں وجودی حقیقت ہے. ہاں. یعنی ہم جن چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں یا جو چیزیں ہمارے حواس کی گرفت میں آتی ہیں وہ دو ہی صورتوں میں آئیں گی، یا شے کی صورت میں. شے کی صورت میں ہم کیا کہیں گے؟ یہ انسان ہے. یا فعل کی صورت میں اگر ہم انسان کو بنتے ہوئے دیکھیں گے اور یہ بیان کرنا چاہیں گے کہ ہم نے کس فعل کو وجود پذیر ہوتے دیکھا ہے، نتیجہ خیز ہوتے دیکھا ہے، اثر پیدا کرتے دیکھا ہے، تو وہ فعل کیا ہے؟ بننے کا فعل. اس کا آپ اطلاق ان سب چیزوں پر کر کے دیکھ لیجئے جو ہمارے ہاں بنتی ہیں. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ کسی مصنع میں، کسی فیکٹری میں چلا جائیں، وہاں یہی عمل ہو رہا ہوتا ہے. یعنی دھاگا بن رہا ہے، کپڑا بن رہا ہے، چیزیں ایک صنعت سے گزر رہی ہیں. وہ صنعت کیا ہے؟ وہ فعل ہے. وہ فعل ہے
جو نتیجہ خیز ہو کے ہمارے سامنے ایک شے کی صورت میں آتا ہے. مجسم ہو یہ جاتا ہے. دھاگا ہے, یہ کپڑا ہے. یہاں کیا ہوتا ہے, ایک فعل ہم دیکھتے ہیں, وہ فعل اب آگے جا کے ہم دیکھیں گے کیسے ہوتا ہے. وہ جب فعل ہمارے مشاہدے میں آتا ہے تو وہ پھر ہمارے سامنے نتیجہ خیز ہو ہوتا ہے, جاتا ہے. ہاں یعنی وہ اثر پیدا کر دیتا ہے ہمارے سامنے. جب وہ اپنا اثر بھی پیدا کر دیتا ہے اور نتیجہ خیز بھی ہو جاتا ہے تو انسان ہے. تو یہاں جس چیز کی طرف اس لفظ سے توجہ دلائی گئی ہے وہ انسان کا اس طرح ہمارے مشاہدے میں آنا ہے. ٹھیک. صاحب ایک اور سوال, یہ جو اس وقت ہمارے مشاہدے میں آنا ہے وہ تو مثال کے طور پہ آج کا انسان آ رہا ہے, 100 سال پہلے کا انسان آ رہا ہے, لیکن مثال کے طور پہ جب ہم کہتے ہیں کہ انسان مخلوق ہے تو ہم تو پورے جنس انسانیت پر مخلوق ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو پہلے انسان کو تو ہم نے نہیں دیکھا, جیسے کہ ہم نے کائنات کی ابتدا کو نہیں دیکھا, تو ہم یہی حکم اس پہلے انسان کے اوپر بھی پھر کیسے لگا سکتے ہیں؟ ہمیں کوئی لگانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم تو اپنے مشاہدے سے ابتدا کر رہے ہیں. ٹھیک. وجودی حقیقت ہے, یہ ہم نے دیکھ لی, یعنی ہمیں باقی چیزوں کی طرف نہیں جانا. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی طرح تو پوری کائنات زیر بحث ہے. بالکل صحیح. میں نے عرض کیا کہ ہمیں وہاں سے شروع کرنا ہے جہاں ہم حقائق کو بتمام و کمال دیکھ اور سکیں. آج دیکھ رہے ہیں, خود دیکھ رہے ہیں. بتمام و کمال دیکھنے کا عمل ہوگا ہی اس وقت جب وہ ہمارے مشاہدے میں آئے. بالکل ٹھیک. جب علم بالحواس سے ابتدا ہونی ہے تو حواس تو اب ہیں, حواس ماضی میں جا کے نہیں دیکھ سکتے. صحیح. وہاں استدلال کرنا پڑے گا. اس کی میں نے ابھی مثال دی آپ کو کہ جس وقت ہم نے کائنات کے بارے میں یہ جاننا چاہا کہ کیا وہ ازلی ہے, کیا وہ قدیم ہے یا حادث ہے, یعنی کسی خاص وقت میں وجود پذیر ہوئی ہے, تو پھر ہم نے کیا کیا, ہم نے ایک مشاہدہ کیا. وہ مشاہدہ کیا تھا؟ کائنات کے ایکسپینڈ ہونے کا, وسعت پذیر ہونے کا. ہمارے حواس کی گرفت میں وہ چیز آ گئی, اس کو ہم نے اپنی دوربینوں سے دیکھ لیا. ٹھیک. ہبل کی دوربین نے اس مشاہدے کو ایک واقعہ بنا دیا, ایک وجودی حقیقت بنا دیا. اب ہم نے استدلال کر کے پیچھے چلے یہ گئے. متعین کرنا چاہا کہ پھر تو اس کی ابتدا ہونی چاہیے. ٹھیک. یہ استدلال ہے. تو استدلالی علم پیچھے جائے گا. پھر ایک مرتبہ اس چیز کو تازہ کر لیجئے کہ علم کی بنیاد میں ہم نے کیا بتایا, معلوم سے ابتدا ہوگی, نامعلوم کی طرف استدلال سے جاتے سفر ہیں. ہوگا. ٹھیک. تو انسان کے معاملے میں بھی پیچھے جانے کے لیے استدلال چاہیے, وہ زیر بحث نہیں. صحیح. وجودی حقیقت کیا ہے؟ وجودی حقیقت یہ ہے کہ آفتاب آسمان پر چمک رہا ہے. وجودی حقیقت یہ ہے کہ یہ کائنات ہمارے مشاہدے میں آ رہی ہے. وجودی حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. جب علم کی ابتدا ہوگی تو یہاں سے ہوگی. ٹھیک. یہاں پہلے ہم تحلیل اور تجزیہ اور تنقیح کر کے کسی چیز کو متعین کریں گے, پھر وہاں سے وہ سوال اٹھے گا جو استدلال کے ذریعے سے ہمیں یا ماضی میں لے جائے گا یا مستقبل میں لے جائے گا. بالکل ٹھیک. اس لیے کہ معلوم سے نامعلوم کا سفر اسی طرح ہونا ہے, اور یہ معاملہ ہر علم میں ہے. آپ کسی علم کی مثال دیں گے, جیسے میں نے ابھی مختلف علوم کا ذکر کیا, طبیعیات کی, نفسیات کی, اسی طرح سے حیاتیات کی, سماجی دائرے میں عمرانیات کی, ایسے ہی سیاسیات, معاشیات, کسی علم کی مثال دیں گے اسی طرح شروع ہوں گے. یعنی ہمارے مشاہدے میں کوئی چیز آتی ہے, ہمارے حواس کی گرفت میں کوئی چیز آتی ہے, وہ شے ہے تو ہم اس کی تحلیل کرتے ہیں, اس کے وجود کو سمجھنا چاہتے ہیں, اور وہ اگر فعل ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فعل کہاں سے شروع ہوا, یہ کہاں پہنچا, کیا نتیجہ خیز ہو گیا یا ابھی فعل ہی کی صورت میں موجود ہے. تو انسان کے معاملے میں اس فعل کی, یعنی کس فعل کی؟ فعل خلق کی, بننے کے فعل کی ابتدا بھی مشاہدے میں آتی ہے, انتہا بھی مشاہدے میں آتی ہے, وہ نتیجہ خیز بھی ہوتا ہے, اور پھر خود میرے لیے میرا احساس بھی بن جاتا ہے. تو انسان مخلوق ہے, یہ اس جملے کی وضاحت ہے. یعنی یہ ایک ایسی چیز کا بیان ہے جو ہمارے لیے ناقابل تردید ہے. اس کو آپ بھی اسی طرح دیکھنے کے لیے مجبور ہیں, میں بھی اسی طرح دیکھنے کے لیے مجبور ہوں, کوئی بڑے سے بڑا فلسفی بھی اور حکیم بھی. انسان مخلوق ہے. ٹھیک. علم و یقین کے جو مبادی اوپر بیان ہوئے ہیں یہ انہی کا حاصل ہے. یعنی اس سے پیچھے ہم نے علم کی بنیاد واضح کی, تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو چیزیں ہمارے حواس کی گرفت میں آتی ہیں وہ ہمارا یقین کیسے بنتی ہیں. تو یہ چیز بھی یقینی ہے کہ انسان مخلوق ہے, انہی مبادی کی روشنی میں یہ بھی یقینی ہے. ٹھیک. اب وہ تعلق بھی واضح ہو گیا. بالکل واضح. یعنی ہماری جو پہلی بحث ہے وہ کس طرح اس سے متعلق ہوتی ہے. انسان مخلوق ہے. علم و یقین کے جو مبادی اوپر بیان ہوئے ہیں یہ انہی کا حاصل ہے. مذہب کا مقدمہ اسی حقیقت کے ادراک سے شروع ہوتا ہے.
یعنی آپ اگر علم نفسیات کی ابتدا کریں گے تو نفس کے ادراک سے کریں گے، یہ اس کے علاوہ ہو نہیں سکتی۔ اسی طریقے سے اگر آپ حیاتیات کے بارے میں زبان کھولیں گے تو پہلے حیات ایک واقعے کی حیثیت سے موجود ہوگی۔ تو مذہب کا مقدمہ کس واقعے سے شروع ہوتا ہے، کس حقیقت سے شروع ہوتا ہے، وہ ہے انسان مخلوق۔ جیسے سائنس کا مقدمہ ہم سب کو کہے گا وہ مادے کو مان کر شروع ہوگا، کیونکہ مادہ ہے تو پھر اس کے اوپر یعنی وہ چیز جو ہمارے مشاہدے میں آئے گی، وہی چیز کے وجودی حقائق سے ہر چیز نے شروع ہونا ہے، اس سے پیچھے جانے کی ہمارے پاس کوئی راہ نہیں ہے۔ ٹھیک، مذہب کا مقدمہ اسی حقیقت کے ادراک سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ایک وجودی حقیقت ہے، وجودی حقیقت ہے یعنی کسی استدلال کی محتاج نہیں ہے۔ یہ ایک وجودی حقیقت ہے جس کا مشاہدہ ہم جب چاہیں اپنی آنکھوں سے کر سکتے ہیں، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ مشاہدہ اب ممکن نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ مشاہدہ آج سے صدیوں پہلے ہوا تھا اور ہم تک اس کی خبر پہنچی ہے۔ ٹھیک، ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ مشاہدہ فلاں بر اعظم میں کیا جا سکتا ہے، وہاں جانا پڑے گا۔ ہم جب چاہیں اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، یعنی یہ چیز روز ہو رہی، یہ ہمارے وجود پذیر ہونے کی داستان ہے۔ ہماری آغوش میں جو بچے ڈالے جاتے ہیں ان کو ہم خود دیکھتے ہیں، اور اگر چاہیں اس کو مطالعے کا موضوع بنانا چاہیں تو ہر وقت یہ مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، یعنی دنیا میں ہر وقت انسان کی پیدائش ہو رہی ہے۔ یہ ایک وجودی حقیقت ہے جس کا مشاہدہ ہم جب چاہیں اپنی آنکھوں سے کر سکتے ہیں، چنانچہ ہم جانتے ہیں یعنی یہ چیز ہمارے مشاہدے کے نتیجے میں ہمارا علم بن چکی ہے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کن بے جان عناصر سے ہوتی ہے، یہ پہلے بھی ہم جانتے تھے۔ یعنی انسان نے بہت ابتدا میں یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ پانی، مٹی، آگ، ہوا ہیں جن کی ترکیب سے چیزیں وجود پذیر ہو رہی ہیں۔ یعنی عناصر کی ایک تعین انسان نے صدیوں سے کی ہوئی تھی۔ اب ہمارے علم میں جب زیادہ دقت پیدا ہوئی ہے تو ہم یہ جان گئے ہیں کہ یہ عناصر نہیں تھے، اور اس طریقے سے ہم نے، جیسے کہ اگر میرا حافظہ خطا نہیں کر رہا تو 92 کے قریب عناصر دریافت کر لیے ہیں۔ وہ عناصر جن سے انسان بنتا ہے ہم ان کو جانتے ہیں۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کن بے جان عناصر سے ہوتی ہے۔ یعنی انسان کا سب سے بڑا ظہور کس چیز میں ہوتا ہے؟ حیات میں۔ سب سے پہلے تو انسان زندہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، مرا ہوا پیدا ہو تو ابتدائی نہیں ہوئی۔ سب سے پہلی چیز کیا؟ حیات۔ تو حیات کہاں سے شروع ہو رہی ہے اس کی ابتدا کو ہم نے دیکھ لی ہے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کن بے جان عناصر سے ہوتی ہے، یعنی وہ بے جان عناصر ہیں جن میں ایک تالیف پیدا ہوتی ہے اور پھر حیات وجود میں آ جاتی ہے۔ ہماری غذا کے ذریعے سے یہ کہاں، یعنی یہ عناصر کہاں اور کس مصنع میں جاتے ہیں، کس فیکٹری میں جاتے ہیں، وہ میں اور آپ ہیں۔ جی، یعنی وہ فیکٹری بھی سامنے ہے، دھاگا جہاں بن رہا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ محض ایک اطلاع ہے، ہم اس مصنع کو بھی دیکھ سکتے ہیں، بلکہ وہ ہمارے اندر ہے، وہ ہمارے اندر موجود ہے اور اس کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری غذا کے ذریعے سے یہ کہاں اور کس مصنع میں جاتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ان میں انسانی تخم کہیں نہیں ہوتا، ان میں یعنی ان عناصر میں۔ اگر آج کی جدید زبان میں آپ بتائیں تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ نائٹروجن ہے، یہ آکسیجن ہے، یہ ہائیڈروجن ہے، یہ فاسفورس ہے، یہی کہیں گے نا؟ ان عناصر کو آپ گنوا دیں گے، ان کو دیکھ لیجئے، ان میں کسی جگہ حیات نہیں ہے، زندگی نہیں ہے، وہ سب کے سب بے جان ہے، اور ان میں آپ انسانی تخم بھی تلاش نہیں کر سکتے۔ یعنی ہم نے ایک صحرا میں دیکھا کہ بارش ہوئی تو نباتات وجود میں آ گئیں، ممکن ہے کہ ہم وہاں تخم تلاش کر لیں ان نباتات کا، تو انسان کا تخم وہاں کہیں نہیں ہوتا۔ تخم یعنی وہ بیج، یہاں سے کوئی چیز پھوٹتی ہے۔ ہماری غذا کے ذریعے سے یہ کہاں اور کس مصنع میں جاتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ان میں انسانی تخم کہیں نہیں ہوتا، اور نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو مادے کو حیات اور حیات کو شعور میں بدل دے۔ یعنی وہ چیز سے کیا مراد ہے؟ علت کا اور معلول کا رشتہ قائم ہو جائے، یعنی ہم یہ دیکھ کے بتا سکیں کہ دیکھیے مادے کو یہ چیز حیات میں بدل رہی ہے اور حیات میں یہ چیز شعور پیدا کر رہی ہے۔
وہ بھی کوئی چیز ہمارے مشاہدے کوئی میں نہیں آتی، میکینزم ہمیں نہیں ملتا وہ اس طرح کا. کوئی تصور ہی نہیں ہے اس بات کا. یعنی یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ان میں انسانی تخم کہیں نہیں ہوتا، اور نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو مادے کو حیات اور حیات کو شعور میں بدل دے، لیکن یہی غذا، یہ غذا کی تحلیل تھی. اس لیے کہ یہ عناصر ہمارے اندر کس ذریعے سے جاتے ہیں؟ غذا کے ذریعے سے. ہمیں معلوم ہے کہ ان میں انسانی تخم کہیں نہیں ہوتا، اور نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو مادے کو حیات اور حیات کو شعور میں بدل دے، لیکن یہی غذا جب ایک خاص مقام پر پہنچتی ہے تو اس نطفے میں تبدیل ہو جاتی ہے جس کے اندر انسان بن جانے کی صلاحیت رکھنے والے تخم موجود ہوتے ہیں. یعنی یک بیک وہ نطفہ وجود پذیر ہو جاتا ہے جس نطفے کے وجود پذیر ہونے کے عناصر ہم جانتے ہیں، ان میں کہیں وہ تخم موجود نہیں تھا، اب وہ تخم ہمارے سامنے موجود وہ ہے. تخم تو جو نطفے کو وجود پذیر کرنے والا ہے وہ تو ہماری خوراک آٹے، گیہوں، چاول، دال سے بنتا ہے غم صاحب. اس کے یعنی اندر وہ عناصر ہیں جن کی ترتیب و تالیف سے وہ نطفہ بنتا ہے، اور نطفے میں پھر ہمارے سامنے وہ انسانی تخم موجود ہوتا ہے. لیکن وہ کیسے وجود میں آیا، وہ کہاں سے آیا، کیا ان عناصر میں کہیں چھپا ہوا تھا؟ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں. یعنی وہ بے جان عناصر تھے، ان عناصر میں یہ چیز پیدا ہوئی، اور پھر ہم نے اس نطفے کو دیکھا. ہم غم صاحب کیسے کہتے ہیں کہ بے جان عناصر تھے؟ کہ ہم نے ان کا مشاہدہ کیا اس سے طے ہوا پیشن؟ مشاہدہ کرتے ہیں، جتنے بھی چیزیں ہیں ان کا مشاہدہ کرتے ہیں. جو غذا جس کھاتے ہیں، جس سے وہ جاتے ہیں، اس کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں. صحیح ہے. ہماری غذا کے ذریعے سے یہ کہاں اور کس مصنع میں جاتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ان میں انسانی تخم کہیں نہیں ہوتا، اور نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو مادے کو حیات اور حیات کو شعور میں بدل دے. لیکن یہی غذا جب ایک خاص مقام پر پہنچتی ہے تو اس نطفے میں تبدیل ہو جاتی ہے جس کے اندر انسان بن جانے کی صلاحیت رکھنے والے تخم موجود ہوتے ہیں. یہ تخم یعنی جن میں سے ہر تخم سے جس طرح بیج سے درخت پھوٹتا ہے، انسان پھوٹ سکتا ہے. یہ تخم اس نطفے میں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں، جو ایک وقت میں ایک مرد سے نکلتا ہے. اور ان میں سے ہر ایک یعنی ہر ایک تخم اور ان میں سے ہر ایک یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ عورت کے بیضے سے ملے، جو اسی طریقے سے ایک دوسرے مثنہ میں بنتا ہے، اور پورا انسان بن جائے. یعنی ادھر نطفہ ادھر بیضہ، پھر ان کے درمیان ملاپ ہوتا ہے، اور پھر وہ مثنہ ہمارے سامنے ہے، یعنی عورت کا رحم جس میں وہ نشو و نما پاتا ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جب بیضے سے ملتا ہے تو ابتدا میں جو چیز وجود میں آتی ہے، جس کو اب ہمارے ہاں سائنس کی زبان میں زائگوٹ کہتے ہیں. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جب بیضے سے ملتا ہے تو ابتدا میں جو چیز وجود میں آتی ہے وہ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ خوردبین کے بغیر مشکل ہی سے دیکھی جا سکتی ہے. ایسے ہی. مگر یہی حقیر سی چیز پھر 9 مہینے اور چند دنوں میں پانی کی ایک بوند سے لوتھڑے، لوتھڑے سے بوٹی، پھر بوٹی کی ہڈیوں اور ہڈیوں پر چڑھے ہوئے گوشت کے ساتھ ایک دوسری چیز بن کر ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ خلق کے مراحل. یعنی یہ بھی ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں، بننے کے مراحل. نطفہ کیسے وجود میں آیا، پھر اس نطفے نے کن کن مراحل سے گزر کر پورے انسان کی صورت اختیار کی. وہ پورا فعل یعنی فعل خلق، بننے کا فعل ایک ایک پہلو سے ہمارے مشاہدے میں آ جاتا ہے. وہ گویا ہمارے لیے علم بالحواس بن جاتا ہے. مگر یہی حقیر سی چیز پھر 9 مہینے اور چند دنوں میں پانی کی ایک بوند سے لوتھڑے، لوتھڑے سے بوٹی، پھر بوٹی کی ہڈیوں اور ہڈیوں پر چڑھے ہوئے گوشت کے ساتھ ایک دوسری چیز بن کر ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتی ہے، تاکہ اپنی حیرت انگیز قوتوں اور صلاحیتوں کے ساتھ، ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ ان کا براہ راست مشاہدہ کرتے ہیں انسان کیا ہے، تاکہ اپنی حیرت انگیز قوتوں اور صلاحیتوں کے ساتھ علم و استدلال، عقل و دانش اور صنعت و حرفت کے وہ کمالات دکھائے جو اس وقت دنیا میں ہر جگہ دیکھ لیے جا سکتے ہیں. یہ وہ مشاہدہ ہے جس مشاہدے کا نتیجہ ہم نے پہلے جملے میں بیان کیا،
انسان مخلوق ہے۔ انسان مخلوق ہے، ہمارے علم کی ابتدا وجودی حقائق کے ادراک سے ہوتی ہے۔ مذہب اپنا جب مقدمہ پیش کرتا ہے تو وہ بھی ایک وجودی حقیقت کے ادراک سے شروع ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان مخلوق ہے، بنایا گیا ہے۔ کیسے بنتا ہے، بننے کا یہ عمل کیا ہوتا ہے، اس کی تصویر ہم سب نے پیش کی۔ بات آگے کیسے بڑھتی ہے سب کچھ جانیں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔